دوستو ایران نے چاہے 24 یا کہ 48 گھنٹے جتنے بھی لگائیں، لیکن ایران نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بہت بڑا اٹیک کیا ہے ویوز میں، بلیسٹکس میزائلز، کروز میزائلز، پورے اسرائیل پر۔ ایران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے سے پہلے ایران نے ایک سائبر اٹیک کیا تھا اسرائیل پر، جس سے اسرائیل کے بہت سارے میزائل سسٹم اور ڈیفنس سسٹم اتنے ایفیکٹو نہیں رہے، جس سے اسرائیل کی زمین پر بہت سارے جگہوں میں یہ میزائلز، یہ ڈرونز گرے بھی ہیں۔ اسرائیل کی فورسز نے یہ بات کنفرم کی ہوئی ہے کہ ہاں، اسرائیل کی زمین پر ایران نے حملہ کیا ہوا ہے۔ دوستو ایران کے پاس نہ تو جدید لڑاکا طیارے ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی ملک ماڈرن ویپن سسٹم ایران کو فروخت کرتا ہے، جبکہ ایران کو سخت معاشی پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی وہ طاقت کیا ہے جو اسے اپنے سے طاقتور ممالک کے مقابلے میں کھڑا رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کمزوریاں ہیں جو اسے آخر کار اس موڑ پر لے آتی ہیں کہ ایران کو مغربی ممالک سے نیوکلیئر ڈیل کرنا پڑتی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی طاقت اس کا جغرافیہ ہے۔ یہ جگہ نہ صرف خود تیل سے مالا مال ہے، بلکہ دنیا کے 40% تیل کی سپلائی کا راستہ بھی یہی ہے۔ اگر ایران کسی طرح تیل کی سپلائی کا یہ راستہ بند کر دے تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگے گا۔ اس لیے امریکہ کے جنگی بحری بیڑے اس علاقے میں مستقل ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ جنگی بیڑے ایران کے لیے مستقل خطرہ اور چیلنج ہیں۔ ایران کی ایک اور بڑی کمزوری اس کی انقلابی اور نظریاتی حکومت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی موجودہ حکومت امریکی مفادات کے خلاف انقلاب کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی۔ اس نظریاتی موقف کی وجہ سے ایران اپنے ہمسایہ ممالک کے تنازعات میں غیر جانبدار رہنے کے بجائے فریق بن جاتا ہے۔ ایران کے عراق کی موجودہ شیعہ حکومت، شام کے صدر بشار الاسد، لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور فلسطین تنظیم حماس سے گہرے تعلقات بھی اسی وجہ سے ہیں۔ ایران اسرائیل کے خلاف ان ممالک اور گروپوں کی فوجی اور معاشی مدد بھی کرتا ہے۔ عرب مسلح تنظیمیں حزب اللہ اور حماس ایران ساختہ میزائل کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب ایران کے خلاف کئی محاذوں پر آمنے سامنے ہیں۔ جن محاذوں پر یہ ممالک ایران سے کھلی لڑائی لڑ رہے ہیں، ان میں شام، یمن اور فلسطین شامل ہیں۔ شام میں ایرانی تنصیبات پر اسرائیل فضائی حملے کر رہا ہے تو ایران سعودی اور امریکی حمایت یافتہ تنظیموں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ اس کا دشمن امریکہ پہلی، اسرائیل 15ویں اور سعودی عرب 24ویں بڑی فوجی طاقت ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ صرف 6 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ اس کے نمبر 1 دشمن امریکہ کا بجٹ 587 ارب ڈالر ہے۔ اسرائیل کے 15.5 ارب ڈالر اور سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 56 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ 9.5 ارب ڈالر کے قریب ہوتا ہے۔ ایرانی فوج 5,45,000 جوانوں پر مشتمل ہے۔ ایرانی فورسز کا سب سے طاقتور حصہ انقلابی گارڈز ہیں، جن کی تعداد 1 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس 477 طیارے اور 1600 سے زائد ٹینک بھی موجود ہیں۔ سخت پابندیوں کے باوجود ایرانی فوج عرب خطے میں اسرائیل اور مصر کے بعد تیسری سب سے طاقتور فوج مانی جاتی ہے۔ ایران کو چونکہ پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک سے جدید اسلحہ نہیں ملتا، اس لیے اس نے روایتی اسلحے کی کمی کو میزائلوں سے پورا کیا ہے۔ اس وقت ایران شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائل تیار کر رہا ہے، جن کی رینج 300 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ ان میزائلز کو ایران اپنی فوجی پریڈ میں فخریہ طور پر پیش کرتا ہے۔ ایران لڑاکا طیارے، ٹینک، ہیلی کاپٹر، بحری جنگی جہاز، آبدوزیں، ڈرونر اور دیگر اسلحہ بھی تیار کرتا ہے، لیکن عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایران کی جنگی ٹیکنالوجی پرانی طرز کی ہے، اس لیے کھلی لڑائی میں یہ ہتھیار ماڈرن ویپن سسٹم کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، نیشن پاور سیریز میں آپ جان چکے ہیں کہ ملکوں کی طاقت صرف اسلحہ پاور نہیں ہوتی، تو ایران کے عالمی اتحادیوں میں چین اور روس سر فہرست ہیں، لیکن عالمی پابندیوں کی وجہ سے وہ بھی ایران کو اسلحہ یا ٹیکنالوجی کھلے عام فراہم نہیں کر سکتے۔
تاہم ایران کی مغربی ممالک سے نیوکلیئر ڈیل کے بعد جب پابندیاں نرم ہوئی تو 2016 میں روس نے ایران کو دفاعی نظام S-300 فراہم کیا تھا۔ یہ طیارہ اور میزائل شکن نظام ہے جس کی ایران کو ممکنہ اسرائیلی حملوں سے بچاؤ کے لیے سخت ضرورت ہے۔ ایران کی فوجی طاقت میں ایٹمی ہتھیار شامل نہیں، کیونکہ مغربی ممالک سے ڈیل کے بعد سے ایران نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری اعلانیہ بند کر دی ہے۔ معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا GDP IMF کے مطابق 1432 ارب ڈالر ہے، جو پاکستان کے 304 ارب ڈالر سے بڑھ کر ہے۔ عالمی پابندیوں میں جو چیز ایران کی اکنامی کو توڑی بہت طاقت دیتی ہے وہ تیل اور گیس ہے۔ وینزویلا، سعودی عرب اور کینیڈا کے بعد تیل کے سب سے زیادہ معلوم ذخائر ایران میں موجود ہیں، جبکہ ایران گیس کے ذخائر والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ پابندیوں کے باوجود ترکی، چین اور انڈیا ایران سے تیل اور گیس خریدتے رہتے ہیں، لیکن امریکی دباؤ اور قیمت پر تنازع کی وجہ سے پاکستان گیس خریدنے پر تیار نہیں ہوا۔ ایران کی پریشانی یہ ہے کہ وہ لمبی مدت تک صرف گیس اور تیل پر انحصار نہیں کر سکتا، جس کے لیے عالمی پابندیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اپنے مسائل کی وجہ سے ایران ایک بڑی سیاسی قوت تو نہیں بن سکا، لیکن عراق، شام، لبنان، غزہ اور یمن بہت حد تک ایران کے سیاسی اثر میں ہیں۔ اس لیے عالمی طاقتیں ایران کو پوری طرح سے نظر انداز بھی نہیں کر رہی۔ امریکہ، اسرائیل، UAE اور سعودی عرب ایران کے کھلے دشمن اور اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ روس، انڈیا، چین، پاکستان، ترکی اور قطر کا شمار ایران کے قریبی یا دوست ممالک میں ہوتا ہے۔ تو یوں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ ایران مڈل ایسٹ کی تیسری بڑی فوجی طاقت تو ہے، لیکن معاشی پابندیوں، پرانی دفاعی ٹیکنالوجی اور بڑی طاقتوں سے مسلسل تنازعات کی وجہ سے ایران ایک کمزور وکٹ پر کھڑا ہوا بڑا ملک ہے۔ ایک سرکاری نیوز کے مطابق ایرانی بحریہ کے میزائل 600 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی بحریہ نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس نئی جنگی جہازوں کو اپنے بیڑے میں شامل کر لیا ہے۔ تہران کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے موقع پر اٹھایا گیا ہے جب خلیج عمان میں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ کے یہ میزائل 600 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایرانی بحریہ کی طرف سے یہ اعلان ابو موسیٰ جزیرے کے ساحل پر ایک فوجی مشق کے دوران کیا گیا۔ یہ جزیرہ ان 3 خلیجی جزیروں میں سے ایک ہے جو ایران کے زیر کنٹرول ہے، لیکن متحدہ عرب امارات ایرانی ملکیت کو متنازعہ قرار دیتا ہے۔ خبر رساں ایجنسی نے میزائلوں کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی، لیکن جزائر کے دفاع کی ضرورت پر ایک کمانڈر کا حوالہ دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے زیر انتظام بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری نے کہا، خلیج فارس کے جزیرے ایران کا حصہ ہے اور ہم ان کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، خلیج فارس خطے کے تمام ممالک سے تعلق رکھتا ہے۔ ان ریاستوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور خود کو غیر علاقائی ممالک کی سازشوں اور منصوبوں میں پڑنے سے روکنا چاہیے۔ امریکہ نے حالیہ مہینوں میں ایران کی طرف سے تجارتی بحری جہازوں پر قبضے کے بعد خطے میں آبی گزرگاہوں کی نگرانی کے لیے گزشتہ ماہ ایک جنگی بحری بیڑے کے ساتھ اضافی F-16 اور F-35 لڑاکا طیارے مشرق وسطیٰ بھیجے تھے۔ دوستو، ایران میں ایک اندازے کے مطابق 5,23,000 فوجی ہیں، جن میں سے 3.5 لاکھ روایتی فوج ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ پاسداران انقلاب میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کی بحری فورس میں 20,000 اہلکار بھی ہیں۔ اس گروہ کے اہلکار اپنائے حرمز میں مسلح گشت کرتے رہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایک اور رضاکار گروہ بسیج کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جس نے ملک میں اندرونی مخالفت کو دبانے میں مدد کی تھی۔ اس گروہ میں ہزاروں افراد کو متحرک کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کی بنیاد 40 سال پہلے رکھی گئی تاکہ ایران کے اسلامی نظام کا دفاع کیا جا سکے، اور اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت بن گئی ہے۔ اگرچہ اس کے پاس عام فوج کے مقابلے میں کم اہلکار ہیں، تاہم اسے ملک میں طاقتور ترین فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔
دوستوں 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، تو کائنڈلی اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے موٹیویشن اور سپورٹ کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔